ٹنڈو آدم سے سانگڑ سے ٹنڈو آدم آتے جاتے بیچ میں پھاٹک آتا ہے، ایک ریلوے کراسنگ آتی ہے، وہاں ایک ناٹی سی دیوار جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں پھرتا ہوں پوری دنیا میں. تو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دور سے دیکھ کر سلام بھی کہا اور یا علی مدد بھی کہا، اور میں نے بھی سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی بولا. تو وہ دیوار سے کود گیا، نیچے اترا اور آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے میں نے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں. یہ جو روڈ رستوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ذلیل ہیں. فقیر مانگتا نہیں ہے، فقیر تو دیتا ہے. تو میں گاڑی ہم نے روکی، میں اترایا، میں نے اپنے دوست سے کہا بھائی گاڑی روک دو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے. قریب گیا، میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بزرگ کے پاس جایا کرو تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کر دو. ہمارے ہاں ایک بیماری بڑھتی جا رہی ہے، زیادہ بولنے کی بیماری. اور یہ بھی عادت اتنی ہو گئی ہے زیادہ بولنے کی کہ اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ میں کسی بڑے کے پاس آیا ہوں تو یہاں تو میں خاموش ہو جاؤں، یہاں تو اس کو بولنے دوں. اس کے پاس تجربے بھی زیادہ ہیں، اس کے پاس مشاہدے بھی زیادہ ہیں، اس کے پاس علم بھی مجھ سے زیادہ ہے. ہر جگہ بولے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ بولے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں ائمہ اہل بیت سے اور اصحاب ائمہ اہل بیت سے یہ تعلیم ملی ہے کہ جب یہ لوگ ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو بولنا بند کر دیتے تھے، سننا شروع کر دیتے تھے. جب بھی کبھی کسی بڑے نے کسی چھوٹے سے پوچھا یہ جانتے ہو، تو وہ کہتا تھا آپ بہتر جانتے ہیں. تو وہی مجھے پریکٹس کرنے کا موقع ملا. اس نے کہا کچھ دوں؟ میں نے کہا عطا کریں. کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. آپ خوش کریں نا بڑے کو تاکہ وہ عطا کریں، آپ اس کو راضی کریں نا، آپ احترام کر کے اس کا دل مول لیں نا تاکہ وہ دے. فائدہ تو لینے والے کا ہے. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں میں تمہیں پہلی بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، پھر دوسری بتانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ملے گا. میں نے کہا جی عطا کریں. تو کہنے لگے کہ زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنی شخصیت کے قائل نہیں رہو، اپنی ذات کی نفی کرو. ہر کچھ مدت کے بعد تمہاری جو ذات ہے نا، یہ موٹا سانپ ہو جائے گا. اسے دبلا کرنا ہے، اسے دبلا کرنا ہے.